السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اور ان کے دل کو راحت کے لیے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لیکن حوا علیہ السلام کو اللہ نے نہ تو آدم علیہ السلام کے سر سے بنایا، نہ ہی پاؤں سے، بلکہ پسلی سے بنایا۔ اس میں اللہ کی ایک بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، اس کا مطلب تو یہ بالکل نہیں ہے کہ عورت مرد سے کم ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت اور حکمت ہے۔ اگر عورت کو پیشانی سے بنایا جاتا تو اس کا مطلب نکلتا کہ عورت مرد پر حکومت کرے، اور اگر پاؤں سے بنایا جاتا تو یہ معنی رکھتا کہ عورت مرد کی غلامی کرے اور پیروں تلے دب کر رہے۔ لیکن اللہ نے اس کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ وہ دل کے قریب ہو، یعنی محبت، رحمت اور انسانیت کا رشتہ قائم رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑیاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کی اوپر والی ہڈی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے ویسے ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کی فطرت مرد سے الگ ہے۔ اسے زبردستی بدلنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اسے اس کی فطرت اور نازک مزاج کے ساتھ اپناؤ۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اسے پیروں تلے روندا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورت صرف مزے کی چیز مانی جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے عورت کو عزت، حق اور مقام دیا۔ ماں کے روپ میں اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی، بیوی کے روپ میں اسے مرد کا لباس کہا گیا، بیٹی کے روپ میں اسے رحمت کہا گیا۔ عورت اور مرد کا رشتہ صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی بھی ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ مرد کی طاقت اور عورت کی نرمی مل کر ایک مکمل انسان بناتی ہے۔ اللہ نے مرد کو قوام یعنی کہ گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اور عورت کو اس کے ساتھ محبت، رحمت اور سکون کا سرچشمہ بنایا ہے۔ عورت کو پسلی سے پیدا کرنا اس بات کا پیغام ہے کہ وہ مرد کے دل کے قریب رہے۔ عورت کا اصلی مقام دل سے جڑا ہوا ہے۔ بیوی کا رشتہ مرد کے ساتھ صرف گھر سنبھالنے تک سمت نہیں، بلکہ اس کی روحانی اور جذباتی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہے۔ اسی طرح مرد کا بھی فرض ہے کہ وہ عورت کو محبت، عزت اور رحمت دے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرا حق میری بیوی پر اور میری بیوی کا حق مجھ پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری بات مانے، تمہاری عزت کرے، تمہاری معلومات کو محفوظ رکھے، اور اس کا حق یہ ہے کہ تم اسے عزت دو، اسے اچھا کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے پہنا دو، اور اسے مارو مت، اسے برا مت کہو۔ آج کل انسانیت کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں اپنے اصل مقام کو بھول رہے ہیں۔ مرد عورت کو پیروں تلے دبانا چاہتا ہے، اور عورت مرد پر حکومت کرنا چاہتی ہے، جبکہ اللہ نے دونوں کو برابری کے ساتھ بنایا ہے۔ مرد کا کام ہے کہ وہ حفاظت کرے، اور عورت کا کام ہے کہ وہ محبت اور رحمت دے۔ عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے، وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ وہ پسلی کی طرح ہے۔ اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے اسی حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ دوستو، پسلی کا جوڑا ہمیں یہ سکھاتا ہے، عورت کو نہ تو پیروں تلے روندو، نہ ہی اس کے اوپر حکومت جماؤ، بلکہ اسے محبت اور عزت دو، کیونکہ وہ دل کے قریب رہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو رحمت اور محبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ قیامت کے دن آدمی سے اس کے گھر بار، بیوی بچوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر اس نے عورت پر ظلم کیا، اسے حق نہیں دیا، تو وہ اللہ کے سامنے گنہگار ہوگا۔
دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا، اور میرے چینل نور ہدایات کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔